جناب سیدہ سے کوئی بھی توسل کرے، اول تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرنی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور جو رسول آل رسول کے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کبھی اگر توسل کا نتیجہ نہ نکلے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ دعا کا نتیجہ نہ نکلے تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کی بھی مصلحت ہے، توسل کے بعد ان کی جانب سے بھی مصلحت ہے، لیکن ہاں نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ جس طرح اللہ سے کی ہوئی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، اس کا ثواب ضرور ملتا ہے، بالکل اسی طریقے سے رسول آل رسول سے توسل کا اگر نتیجہ بظاہر نہ نکلے لیکن اس سے بہتر اس دنیا میں یا اس دنیا میں اس توسل کے ثواب اور اس احترام کے ثواب کی صورت میں ضرور ملے۔ اب وہ کیسے ملے گا؟ فرض کریں کیا کوئی بھی ہم میں سے ایسا ہے کہ اپنی کسی حاجت کے لیے جناب سیدہ کے قاتلوں سے توسل کرے؟ بعض دفعہ اپنی قدر و قیمت کو جاننا چاہیے۔ ایک چیز ہوتی ہے انکساری کی، ہم سب اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں، ایک چیز یہ ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو کہیں کہ ہم صحیح معنی میں محب اور صحیح معنی میں شیعہ نہیں ہیں، لیکن کیا ہم انکار کر سکتے ہیں کہ محب نہیں ہیں؟ نہیں، یہ تو ہماری اصل فضیلت ہے کہ انکار کر سکتے ہیں کہ شیعہ نہیں ہیں، کہیں گے کہ ہاں جیسا ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے، لیکن انکار نہیں کریں گے۔ ہم اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں کیا؟ کہا جائے گا نہیں، جو حق ہے اللہ کی اطاعت کا وہ نہیں ہے۔ تو اپنی قدر و قیمت جاننی چاہیے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو تو اس نے کبھی شیطان سے کہا ہو کہ یا شیطان تو میری مشکل کو حل کر دے؟ نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب ہے ہم بہت اچھے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کیا کوئی ہم میں سے ایسا ہے کہ جب رسول آل رسول سے توسل کا نتیجہ نہ نکلا ہو تو کہا ہو کہ ہم اب قاتلان جناب سیدہ سے، دشمنان رسول آل رسول سے توسل کریں؟ اب اگر پریشانی کے بعد توسل کیا جائے اور توسل کا نتیجہ نہ نکلے پھر توسل کیا جائے تو یہ خود عبادت ہے اور ایمان کو ظاہر کرتی ہے۔ دعا، پریشانی کے بعد دعا مانگی جائے تو یہ خود علامت ہے کہ ہم خداوند تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے قائل ہیں، اور اگر اس کے بعد بھی دعا قبول نہ ہو پھر دعا مانگی جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علیم حکیم مانتے ہیں کہ اس کی مصلحت ہوتی تو قبول کر لیتا، نہیں کی اب میں دوسری دعا مانگ رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کیا ہے روایتوں میں کہ روز قیامت جب نامہ اعمال کھلے گا تو بعض مومنین پریشان ہوئے کہیں گے کہ اتنے اچھے اعمال تو ہمارے نہیں ہیں، اتنی زیادہ نیکیاں کہاں سے آئی؟ تو جواب ملے گا کہ وہ دعائیں جو تم نے مانگی تھیں اور قبول نہیں ہوئیں یہ ان کے بدلے نیکیاں ہیں۔ تو مومن یہ کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ پریکٹیکلی عبادت ہے، عمل ہے، اور عقیدہ جھلکتا ہے کس صورت میں کہ ہم فقیر ہیں وہ غنی ہے، ہم نہیں کر سکتے وہ سب کچھ۔ نہیں، یہی جھلک نظر آتی ہے ولایت کی کب توسل کی صورت میں کہ اسی اللہ سبحانہ و تعالی نے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ رسول کے بارے میں کہے کہ ان کے پاس جو طاقت ہے وہ ان کی اپنی ہے۔ کوئی کہتا ہے ایسا شیعہ؟ کوئی ایسا کہتا ہے کہ اللہ الگ تھا یہ پہلے سے الگ تھے؟ نہ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے نور کو خلق فرمایا، اللہ نے ان کو طاقت دی، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا۔ بس جس طرح سے دعا کرنے کے بعد ایک عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ دعا کے بعد یہ عقیدہ نظر آتا ہے کہ خداوند تعالیٰ قادر ہے اور ہم فقیر ہیں اور وہ علیم حکیم ہے، عیناً یہ جلوہ نظر آتا ہے توسل کے بعد، تو یہ جان لیں کہ دعا کرنا ایک عبادت ہے اور اس کا ثواب ہے، اور اس سے روح مضبوط ہوتی ہے اور اس سے عقیدہ مضبوط، چاہے دعا قبول ہو۔ اسی طریقے سے توسل میں ہے، اور اگر دعا قبول نہ ہو اور اس کے بعد دعا مانگی جائے تو یہ اور زیادہ روح کو نکھارتا ہے کہ ہم ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل نہیں ہوئے، ناراضی نہیں، کو عادل مانتے ہیں، علیم حکیم، اور نا امید نہیں ہوئے، کو گناہوں میں سے بدترین کو نا امیدی۔ یہی جھلک نظر آنی چاہیے کہ ہم رسول آل رسول سے نہ غافل ہوئے نہ نا امید ہوئے، ان کی مصلحت کی توسل قبول ہوا، ان کی مصلحت ہوئی تو توسل نہیں قبول ہوا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جناب سیدہ سے اور ان ارواح مقدسہ سے، چہاردہ معصومین اور جو ان سے ریلیٹڈ ہیں، کوئی بھی توسل کرتا ہے نتیجہ نکلتا ہے اور روح کے اوپر ایک نکھار آتا ہے۔ ایک واقعہ کہ جو ایران کے ایک مشہور خطیب نے خود بیان کیا کہ جب وہ جرمنی گئے تو وہاں ان سے ملنے کے لیے ایک جرمن شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجلس پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو کیا آپ میرے گھر میں مجلس پڑھ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، لیکن میں پہلے بات کروں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو مجلس پڑھنی ہے ایک، اور شروع کے 10 دن ہیں، لیکن جو مصائب پڑھنے ہیں وہ حضرت فاطمہ کے پڑھنے ہیں۔ بعد میں انہوں نے ظاہر ہے کہ
سفارت خانے والوں کے ذریعے سے آیا تو انہوں نے پوچھا بھی کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا پروگرام. تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ اپنے گھر میں جو ہے وہ جو بھی آتا ہے ان کو بلاتا ہے مجلس کے لیے ہر سال پچھلے 2-3 سال. تو یہ اعتماد والا ہے، جا سکتے ہیں. تو کہنے لگے میں وہاں گیا اور بہت ہی مالدار قسم کا آدمی تھا. جب اس نے پھر تاکید کی کہ آپ کو جو فائنل ذکر کرنا ہے وہ حضرت فاطمہ کا کرنا ہے. میں نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ یہ تو ایام محرم ہے. تو اس نے وجہ بتائی کہ، اور وہ آپ وجہ سمجھ سکتے ہیں یہاں کے حالات کو اور یہاں کے مالداروں کے پرابلم کو ذہن میں رکھتے ہوئے. آج بھی بات ہو رہی تھی کہ یورپ اور امریکہ کا جو مالدار شریف آدمی ہے وہ سب سے زیادہ پریشان اگر وہ اچھے خاندان کا ہے، کیونکہ اگر وہ ناجائز تعلق رکھتا ہے اور ہر روز کل یومن ہوا فی شان، تو اس طبقے میں بھی ان کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی. اور جو بیچارہ شادی کرتا ہے تو ہاف اور ہاف کے چکر میں بیچارہ خود ہی زیرو ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ پریشان، اسے پتا ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے گا. تو یہی حال ظاہر ہے جرمنی کا بھی رکھیں. تو بزنس مین تھا، تھوڑی دیر میں اس نے شادی کی، اور شادی کے پھر بعد شادی ہوئی، بچہ ہوا. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مسائلیاں ہیں کہ دونوں لیٹ ہیں اور بچہ ہوا ہے تو ایک بیٹی ہوئی. وہ کہتا ہے یہ جو بیٹی تھی نا، یہ ہماری زندگی میں بالکل ایک، ہم دونوں کی زندگی کا مرکز یہ بیٹی. اب یہ 5-6 سال کی، تقریباً 5-6 سال کی بچی تھی. تو کہنے لگی یار ایک دم سے یہ پیلی پیلی ہونے لگی، بخار سا ہونے لگا، کمزور ہونے لگی. اب ہم نے چیک اپ کرایا تو پتہ چلا تو کینسر ہے. اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی، جرمنی میں دکھایا، انگلینڈ میں دکھایا اور 1-2 جگہ دکھایا. آخر میں ایک ڈاکٹر نے کہا دیکھو برا مت ماننا، اب اس بچے کو مزید اذیت نہ دو، زیادہ اچھا یہ ہے کہ اس کو گھر لے جاؤ، گھر کا ماحول دو. اب یہ 2 ہفتے سے زیادہ جینے والی نہیں ہے. اس کا بیڈ روم ہو، اس کے کھلونے ہوں، اس کی چیزیں ہوں. ان کی یہاں ایک میڈ آتی تھی جو ایرانی تھی. اب ظاہر ہے یہ معاملات 10-15 دن میں 20 دن میں ہوئے، ایک دم سے بڑھ گئے. اب اس دوران وہ نہیں آئی یا ان سے نہیں ملی. اب جب یہ نا امید ہو کے واپس آئے، اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے سب کچھ یہ؟ تو اس نے کہا کہ جب انہوں نے بتایا کہ نا امید ہے سب کچھ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر کا میں بھی بتاتی ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کیا تمہارے ایران میں بھی کوئی ایسے ڈاکٹر ہیں؟ کہاں ہے؟ نمبر بتاؤ مجھے، اپائنٹمنٹ کا کیا ہوگا تاکہ جاؤں وہاں. تو اس نے کہا کہ نہ نمبر کی ضرورت ہے نہ اپائنٹمنٹ کی ضرورت ہے. اس نے کہا کیا یہ کیا باتیں ہیں؟ بولا ٹکٹ چاہیے ہوگا، جانا ہوگا. کہا کہ لگی صرف ایک کام کریں آپ، 135 دفعہ جو ہے، اور کہا اس سے کہ بے شک اپنی زبان میں، یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، اے میری سیدہ، اے میری سردار، اے جناب فاطمہ میری مدد. پھر جاؤ ایک کمرے میں پڑھو. وہ آدمی کہتا ہے کہ جب میں کمرے میں گیا اس نے مجھے اپنی تسبیح دی کہ اس پہ پڑھو. تو وہ بھی ایک کمرے میں چلی گئی، اس نے دعائیں شروع کر دی. کہنے لگے تھوڑی دیر میں بچی جو میری سو رہی تھی ایک دم سے اس نے جو ہے وہ چیخنا شروع کیا کہ کہاں چلی گئیں کہاں چلی گئیں. ہم لوگ دوڑ کے گئے، تسبیح مکمل ہو چکی تھی. تو کیا دیکھا کہ میری بیٹی جو ہے بالکل صحیح سالم ہے، دوڑ رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ بابا وہ کہاں گئی خاتون؟ میں نے پوچھا کون؟ کہا کہ ایک عورت آئی تھی، ابھی خاتون آئی تھی. وہ کبھی بھی اپنا ہاتھ اپنی پسلی پہ رکھتی تھی اور سہارے کے لیے دیوار پہ ہاتھ رکھتی تھی. اور اس نے مجھے شفا دی. اس نے کہا کہ اٹھو، اور کہا کہ اپنی اس میڈ سے کہنا کہ جس کو یہ لوگ بی بی کہتے تھے، وہ جو بزرگ خاتون تھی وہ ان سے کہتی تھی کہ میرا نام نہ لو، مجھے بی بی کو، اس سے کہنا کہ یہ جو تم کہہ رہی تھی اے میری ماں، اور یہ سیدہ تھی خاتون، کہ میری عزت نہ چلی جائے، مجھے شرمندہ نہ کر دینا، تو اس سے کہنا ابھی بھی کسی کو شرمندہ نہیں ہونے دے. تو اس وجہ سے میں ہر سال ایک مجلس رکھتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی، لیکن مسائل میں میری خواہش ہوتی ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ہوں، صلوات پڑھیں پر محمد و آلم. تو پھر میں توجہ دلاؤں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا رحمت للعالمین کے لیے بھی خیر کثیر ہے.